بخشش والا، مغفرت والا مہینہ آنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، معزز مہمانان گرامی، ماہ رمضان کی آمد ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا، مغفرت والا مہینہ آنے والا ہے۔ تو دنیا کا اصول ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مہمان کو لوگ ویلکم کہتے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ مہمان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جتنا مہمان اہم ہوتا ہے، عزتوں اکرام والا ہوتا ہے، اتنا ہی لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا استقبال اپنے گھر کے دروازے پر کیا جاتا ہے۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے دروازے سے باہر نکل کر باہر والی چوک یا گلی پر لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور خاص مہمان ہو تو اس کو لوگ جا کر اڈے پر وصول کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور خاص مہمان نکل آیا تو لوگ اس کو اپنے شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بعض اتنے خاص مہمان ہوتے ہیں کہ جن کو آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو وہاں جا کر وصول کر کے اس کا استقبال کر کے لاتے ہیں۔ ماہ رمضان بھی ہمارے پاس ایک اللہ کا مہمان ہے۔ یہ وہ مہمان ہے کہ جس کا استقبال اللہ کے پاک پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استقبال بڑے عجیب انداز میں فرمایا۔ استقبال رمضان بڑے عجیب طریقے سے فرمایا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مہینے کا سفر فرمایا۔ کیسے؟ 2 مہینے کا سفر فرما کر 2 مہینے پہلے چلے گئے اور پہلے جا کر استقبال فرمایا اور رمضان کو مرحبا اور ویلکم فرمایا۔ وہ اس طرح کہ رمضان المبارک میں ابھی 2 مہینے پڑے تھے۔ کتنے؟ 2 مہینے۔ رمضان سے پہلے والا شعبان کا مہینہ، شعبان سے پہلے والا رجب کا مہینہ۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کا استقبال کیا 2 مہینے پہلے، اور استقبال ان عجیب الفاظ میں فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب الفاظ ہیں۔ اس ویلکم کے، اس استقبالیہ جملوں کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، 2 مہینوں میں برکتوں والی دعا کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی عجیب بات ہے، 2 مہینے کا سفر فرمایا اور 2 مہینے کا سفر فرما کر رمضان کا استقبال کیا۔ میں نے عرض کی کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کا استقبال گیٹ پر کیا جاتا ہے، اگر اور خاص مہمان ہو جائے تو بندہ گلی میں نکل آتا ہے، اور خاص مہمان نکل آئے تو گلی سے باہر والی چوک پہ نکل آتا ہے، اور خاص مہمان ہو تو اڈے سے وصول کرتا ہے، اگر اور زیادہ مہمان ہو تو اگلے شہر میں آدمی چلا جاتا ہے، اور اخص الخاص ویری امپورٹنٹ اگر کوئی مہمان آ جائے تو بندہ اس کو وصول نہیں کرتا، وہاں اس کے شہر میں جائے گا، وہاں سے اس کو لے کر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان کے برکتوں والے مہینے کا استقبال 2 مہینے کا سفر کر کے فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ یہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جملے ہیں، پہلے ان کو سمجھیں، یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کیوں کی؟ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی ہے یہ کیوں فرمائی ہے؟ رجب اور شعبان میں برکت کی دعا کا کیا مطلب تھا؟ تو صحابی رسول، صحابہ جو ہوتے تھے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کو سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت کو سمجھنے والے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں بیٹھنا ہوتا۔ جن کو مجلس رسول مل جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں آپ کے سامنے بیٹھنے کی جن کو سعادت مل جائے، وہ ان سے بڑا سعادت مند اور خوش بخت کون ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول نے بتایا کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کا مطلب یہ تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں جتنے روزے رکھتے تھے، رمضان کے روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھے۔ یہ تھا رمضان المبارک کی تیاری۔ عادت ہوتی ہے روزہ رکھنا، ایک عبادت ہے، اب اس عبادت کے لیے پہلے عادت بنانی ہے، عبادت سے پہلے عادت بنانی ہے۔ اب ایک چیز کی عادت ہی نہ ہو، عادت ہی نہیں ہے تو اس کو ہم عبادت کیسے بنائیں گے؟ اس کو کیوں کر بنا سکتے ہیں؟ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے میری زبان پر یہ 2 جملے آ گئے، پہلے ان دونوں جملوں کی تھوڑی سی تشریح سنیں۔ عادت کس کو کہتے ہیں اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عادت وہ ہوتی ہے جو انسان بغیر اپنے ارادے اور اختیار کے کرے، اس کو عادت کہتے ہیں۔ مثلا ہم جہاں کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو انسان کی یہ ایک نیچرلی اور فطرتی ایک طبیعت ہوتی ہے، کبھی ادھر دیکھ لے گا، کبھی ادھر دیکھ لے گا، کبھی ہم ایسے پاؤں ہلانا شروع کر دیتے ہیں، یا ایسے اپنے ہاتھوں کو حرکت کرنی شروع کر دی، یا ویسے یوں مارنا، مختلف قسم کی عادتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ عادت بھی عجیب بات سنیے جی، شہر میں مجھے ایک دوست ملے،
اچھے دوست ہیں ہمارے، بہت محبت رکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ایک رشتہ دار بیمار ہیں اور بیماری کی حالت میں ڈاکٹر نے جو تشخیص کی ہے وہ تشخیص اس طرح کی ہے، ان کو دل کا کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، اور ڈاکٹروں نے پابندی لگائی ہے انتہائی سختی کے ساتھ کہ یہ اپنے بیڈ پر یوں لیٹیں کہ نہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیں، نہ اپنے پاؤں کو حرکت دیں، نہ اپنے سر کو حرکت دیں، اپنے جسم کو یہ حرکت نہیں دے سکتے۔ اب وہ جو بیڈ پر مریض پڑا ہے اس کے بارے میں وہ بھائی جان بتانے لگے کہ وہ آدمی جو تکلیف میں تو مبتلا ہے ہی ہے، وہ اتنا روتا ہے، اتنی چیخیں لگاتا ہے اور اللہ کے واسطے دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے واسطے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بیڈ سے اٹھاؤ نہیں، میں نہیں اٹھتا، میں گھر نہیں جاتا، میں کھاتا پیتا نہیں، صرف مجھے اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے حرکت کرنے کی اجازت دے دیں۔ ہم دن ایک ایک منٹ میں اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کا جائزہ تک نہیں ہوتا، اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غیر ارادی طور پر ہم جو اپنے جسم کی حرکت کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ حرکت کر لیتا ہے، ہمارے پاؤں حرکت کرتے ہیں، ہمارا سر ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا ہے، پاؤں کو حرکت دینا شروع کر دی، اگر اس حرکت اور موشن کو دیکھا جائے تو اللہ کی اس میں بے شمار نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں کوئی کہہ دے کہ مولوی صاحب آپ کرسی پر آرام سے بیٹھ جائیں، آپ نے ہلنا نہیں، 1 گھنٹے تک اپنی نظروں کو بھی نہیں پھیرنا، اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں پھیرنا، اپنے پاؤں کو نہیں ہلانا، 1 گھنٹے تک ایسے بیٹھے رہیں، مجھے اگر کوئی دنیا بھر کی دولت دے دے، مجھے حرکت کرنے سے روک دے، میں کسی قیمت بھی تیار نہیں ہوں۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عادت وہ ہوتی ہے جو غیر ارادی طور پر انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے، وہ ہوتی ہے عادت۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت اس فعل کو کہتے ہیں، اس ورک کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جو انسان اپنی مرضی سے نہ کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انتہائی سخت گرمی ہو اور مولوی صاحب جمعے کی اذان پڑھ دیں کہ بھائی آجو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بڑی سخت گرمی ہو، تو صبح سویرے آدمی یہ سوچے کہ مولوی صاحب نے انتہائی سخت گرمی میں ہمیں جمعے کے لیے بلانا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے سورج کے نکلنے سے پہلے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے ٹائم میں آرام سے جمعہ پڑھ کے آرام سے گھر میں سو جاتے ہیں، اے سی میں، پنکھے میں، چھت کے نیچے۔ تو جمعہ ہی پڑھنا ہے، 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے، اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس میں جمعے کے وقت میں بھی ہم نے سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اس وقت بھی سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنی ہے۔ تو اتنی گرمی میں مرنے کی بجائے ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو بتائیں انسان نے اپنی مرضی کے مطابق جمعے کی نماز پڑھی ہے، اپنے وقت پر نہیں پڑھی، عبادت شمار ہوگی ہماری؟ بول رہے ہیں نہیں، شمار ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یا یوں کہے آدمی میں اتنی دور جاؤں گا حج کرنے، ادھر بھی میں نے یہی کلمات پڑھنے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور وہاں بھی جا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر پر میں نے سلام کرنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے، تو وہ کام میں ادھر کر لیتا ہوں، اتنی دور جانے کی یا سفر کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ منچن آباد میں بیٹھے بیٹھے اپنا یہ کام کر لیتا ہے، عبادت شمار ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ کیوں؟ عبادت کہتے ہیں امر الہی کو مینوان سیم ٹو سیم اسی طرح پورا کرنا، اسی وقت میں پورا کرنا، اسی طور طریقے سے پورا کرنا جن طریقوں سے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ہے، نبی نے بتایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، ہمارے بڑوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔
امر الہی کو انہی طریقوں پر پورا کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب عادت کو عبادت بنانے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 مہینے پہلے سفر کر کے جا کر دعا کی، اے اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے پروردگار رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں برکتیں نازل فرما۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو اگلا جملہ استقبالیہ سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا جو دوسرا حصہ ارشاد فرمایا کہ وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہماری زندگی میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو حاصل کر لیں۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں، یہ جملہ غور سے سنیں، اپنے بھائیوں کو بھی بتایا کریں جا کر مسائل، پوری حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی طوالت کی دعا نہیں کی، لمبی عمر اللہ سے نہیں مانگی کہیں پر بھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری سیرت مبارکہ ساری زندگی پڑھ لیں، کھول کے دیکھ لیں، کسی موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زندگی میں برکت کی دعا نہیں مانگی۔ صرف ایک موقع ہے یہ والا کہ رمضان کا استقبال کر کے دکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہ یہ رمضان یہ عام مہمان نہیں کہ جیسے ہی ہمارے گیٹ پہ پہنچ جائے، گیٹ کھول کے ہم دونوں ہاتھ ایسے کھول کے کہیں آئے بھائی جان ویلکم مرحبا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جی آیا نو، یا جو بھی پشتو پنجابی سندھی بلوچی کے الفاظ بولیں، یہ وہ مہمان نہیں ہے کہ یہ جیسے ہی آپ کے دروازے پہ پہنچ جائے تو آپ سحر افطاری کا سامان خرید لیں، آپ کہیں کہ میں رمضان کی تیاری کر رہا ہوں، ایک دن پہلے سارا کچھ خریدیں کھانے پینے کا۔ یہ کھانے پینے کا سامان خریدنا استقبال رمضان کا نہیں ہے میرے دوستو۔ استقبال رمضان کا استقبال اور ویلکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے کا سفر کر کے وہاں جا کر استقبال کیا اور بتایا کہ یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں والا ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا، یعنی عمر میں اضافہ اللہ سے نہیں مانگا، اللہ کے رسول نے اپنی عمر میں اضافے اور برکت کی دعا فرما کر ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ رمضان اتنا برکتوں والا مہینہ۔ اب یہاں ایک اور نکتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں ابھی آ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب اسرائیل، جبرائیل اور رحمت کے فرشتے ایک پورا جماعت، ایک پوری ٹیم کے ساتھ آئے اور عرض کی ہے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، آپ کی زندگی مبارک دنیا میں جو سانس تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، آپ کے آخری لمحات دنیا میں آ پہنچے ہیں، اللہ آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ یہ وقت سب پہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ یا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ ارادہ ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ گھر میں جا کر ابھی سے کہہ دے بھی مولوی صاحب نے تیاری کروا دی تھی اور جلدی کرو تیاری کریے، وہ تیاری نہیں ہے، یہ اعمال حسنہ کے ذریعے سے تیاری کرنی ہے اس کی۔ اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ وقت آنا ہی آنا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا، اسرائیل اور جبرائیل نے اپنی ٹیم کے ساتھ آ کر اجازت مانگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے، میں وہ تفصیل نہیں بتا رہا، جاتے وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، کہ ہاں اجازت ہے میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ محب بھی چاہتا ہے، محبوب بھی چاہتا ہے، اللہ بھی چاہ رہے ہیں، محبوب بھی چاہ رہے ہیں۔ محب بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں، محبوب بھی چاہتے ہیں محب سے ملاقات کروں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی
یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے ایک دن کی یا ایک مہینے کی یا ایک سال کی زندگی اور عطا فرما دیں، اس وقت بھی زندگی میں برکت کی دعا بولے زندگی کی برکت کی دعا نہیں مانگی، اضافہ نہیں مانگا، جبکہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ملاقات اگر کسی کو مل جائے، اس سے اور بڑی سعادت دنیا میں کوئی ہے؟ نہ دنیا میں ہے، نہ آخرت میں ہے، نہ جنت میں ہے۔ جنت میں سب سے اعلیٰ جو نعمت جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن یہاں ایک میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کی زیارت، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اپنی جگہ، لیکن رمضان کو حاصل کرنے کے لیے زندگی میں برکت کی دعا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، ہمیں گویا کہ اشاروں میں بتا دیا کہ اللہ کا دیدار اور ملاقات اتنی اعلیٰ نہیں جتنا رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اعلیٰ ہو جاتا ہے۔